سلام آغا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید وبرکاتہ. همه شما دوستان و عزیزان؟ بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ بله خوب و من متشکرم. خوبی. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. باشید. زنده باشید. زنده باشید. متشکرم. عالیه و علیک السلام. سلام. شما خوب هستی؟ بله من خوبم آقا. شما خوبی؟ خوب و متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. شما بفرمایید شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم به خانه امو آمده ام و از اینجا کلاس بگید من میکنم. خانه عمویم آمده ام. دارم از اینجا دارم درس میخوانم. بله؟ بله آقا. خیلی خوب. شام خوردی؟ نه الان نخوردم. شما خوردی؟ بله هم خوردم و هم نخوردم. شما ساعت چند شام میخوری امشب؟ من امشب ساعت 10 شام میخورم. چه میخورید امشب؟ نمیدونم آقا. همسر عمویت امشب شام درست میکنه؟ بله آقا. خیلی خوب. یه شام خوشمزه ای درست میکنه نه؟ بله آقا. انشاءاللہ. خب نوش جان. بگیم نوش جان. بله. رسیدن بخیر کا مطلب کیا ہے؟ خیریت سے پہنچو. رسیدن بخیر جب ہم کوئی سفر پہ گیا ہوا ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں رسیدن بخیر، آپ کا پہنچنا خیر، خیریت سے پہنچے آپ. بھلے رسیدن بخیر. جب کوئی سفر پہ جاتا ہے، جب واپس آتا ہے، چھٹیوں پہ گیا ہو یا گھر گیا ہو یا سفر پہ گیا ہو، جب وہ پلٹ کے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں رسیدن بخیر آقا. ممنون ممنون. نہیں جاتے وقت نہیں کہیں گے مطلب خیریت سے پہنچو تو؟ نہ آنے کے بعد کہتے ہیں رسیدن بخیر، لیکن رفتن بخیر بول دیجئے جاتے وقت. خدا حافظ بولتے ہیں جاتے وقت تو خدا نگہدار شما، مراقب خودتان باشید. ٹیک کیئر یور سیلف. بله. حفیظه خانم سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله ما خوبم. خانواده شما چه؟ خیلی آهسته حرف میزنی یا مشکل موبایل داری یا مشکل اینترنتی داری یا آهسته حرف میزنی یا شام نخوردی گرسنه هستی؟ بله آقا من گرسنه هستم. من گرسنه هستم. من گرسنه هستم یعنی من گرسنه هستم یعنی بھوکی ہوں. بله من دوستان همه بیشتر از دوستان شما اینجا هستن. بله نگاه کنید دوستان، کلاس فارسی کتاب چهارم از چهارشنبه کتاب چهارم از چهارشنبه ساعت 8:15 ساعت 8:15 یعنی 8:05 شب برگزار میشه. بله بدھ کے دن سے 8:15 پہ برگزار ہوگی. متوجہ ہستید یا نه؟ بله آقا. بله. شازیه سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. الحمدلله منم خوبم. شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آقا آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ خوبن. شما داری که کار میکنی؟ من دارم استراحت میکنم آقا. خیلی خوب. ما نقطه دیشب درباره چی بود؟ نقطه دیشب درباره مفرد جمع و اسم جمع بود. نقطه دیشب ما درباره مفرد جمع و اسم جمع خواندیم. مفرد جمع و اسم جمع. بله. خود ما مفرد یعنی کلمه ای که بر یک چیزی یا بر یک شخص یا بر یک چیز دلالت کند. بله بله. خب جمع
کلمه یس که بیشتر از یک دلالت میکند بله و علامت جمع در فارسی چیه؟ نشانه های جمع در فارسی چیه دوستان؟ ها و الف نون. ها. وقتی ما بخواهیم کلماتی را جمع ببندیم با ها یا بعضی از کلمات هم با ها هم با الف و نون جمع بسته می شود. مشکل جمع مشکل ها تفریحا و ولی بعضی از جمع در فارسی با الف و ت جمع بسته شدن اینها از زبان عربی وارد شدن. این واژه هایی که با الف و ت جمع بسته شده از زبان عربی به فارسی وارد شدن. نه دوستان؟ باصول فارسی و عربی. بله از زبان فارسی به زبان فارسی وارد شدن. بعضی از کلمات هستند که با الف و ت جمع بسته می شوند. بله متوجه هستی دوستان؟ مشکلات تفریحات و اسم جمع کلمه است که نشانه جمع ندارد ولی معنی جمع دارد. مثلا دوستان ملت مردم ملت یعنی قوم. ملت قوم. تو کیا ایک آدمی کو قوم کہتے ہیں؟ تو معنی جمع ہے ولی نشانه های جمع ندارد. ملت ها ولی جمع اگر بخواهی جمع ببندی ملت ها این هم جمع بله اسم جمع هم جمع بسته میشه. اسم جمع هم جمع بسته میشه و در عربی میخوانید بله بعضی از جمع ها دوباره جمع بسته میشوند. بعضی از جمع ها جمع هستند ولی دوباره جمع بسته میشوند. به اون جمع میگویند جمع الجمع. بله قلب یعنی قلب یعنی کتا. جمع قلب چه میشه؟ کلاب. ولی کلاب هم جمع بسته شده میشه اقلوب. به این جمع میگویند جمع الجمع یعنی جمع کبھی کبھی عربی میں جمع ورڈ کو دوبارہ سے جمع بناتے ہیں. اردو میں بھی بناتے ہیں. اتفاق سے اردو میں بھی ہوتا ہے یہ چیز جمع کو جمع بنا دیتے ہیں. جی اردو میں بھی بہت سے ہیں جو جمع ہے لیکن اس کو دوبارہ جمع بنا دیا جاتا ہے. جمع الجمع. بہرحال یہ آپ کی بحث نہیں ہے. کہاں سے بات آ گئی؟ کہاں سے آئی عالیہ بات؟ عالیہ بھی تعلیم از کجا عمر؟ عالیہ مشغول ہے. خوب شما بفرمایید رئیسه سلام. شما خوب هستی؟ سلام من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما بفرمایید شما شام خوردید؟ نه والا نخوردم. شما این نکته متوجه شدید یا نه؟ جمع و اسم جمع. بله. جمع و اسم جمع. جمع جو فارسی میں ایک سے زیادہ کو چاہے دو ہو تب بھی جمع کہلائے گا لیکن عربی میں دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. بلے ورنہ تو دو کو تو تسنیہ کہتے ہیں. بہرحال جمع کی علامت فارسی میں یا تو الف و نون سے جمع بناتے ہیں یا ہاں سے تو سب کو جمع بنا لیتے ہیں لیکن بعض کلمات ہیں جو الف و نون سے بھی بن جاتے ہیں. ہاں سے تو بنتے ہی الف و نون سے بھی بن جاتے ہیں. تو کیا کیجیے نا مثلا دانش آموز. بلے مستان ہاں چلے گئی. مدیر ویڈیو رک گئی. مدیر دوستان مدیران و مدیرہا. بعض ایسے ہیں جو الف و نون سے بھی جمع بن جاتے ہیں ہاں سے تو سبھی بن جاتے ہیں لیکن بعض ایسے جو ہاں سے بن سکتے ہیں الف و نون سے نہیں بن سکتے. انسان ہاں انسانان نہیں کہیں گے آپ.
خوب این نکته دوستان متوجه شدید یا نه؟ همه فرادیبا خانم سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام آقا. حالتون خوبه؟ من خوبم. بله آقا من خوبم. شما خوبی آقا؟ متشکرم. دارو میخوری سر وقت یا نه؟ بله آقا. خدا شفا میده انشاءالله به همه شما دوستان، ولی مراقبت کنید دوستان. خب آقای کلدیپ سینگ شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوب شما هستی؟ متشکرم، ممنون. خب شما بفرمایید، شما این درس رو مطالعه کردید؟ فرمودید مطالعه فرمودید یا نه؟ بله آقا، کم کر دیا، مکمل نہ کر دیا. یا خدا انشاءالله موفق باشید انشاءالله موفق. خب دوستان اینجا نگاه کنید، همه آفرین فاطمه صدای من میرسه؟ اینجا متوجه هستید؟ گوش میکنی حرفمونو؟ عایشه و آفرین فاطمه، حفیظه و فریزه و فرادیبا خانم، آقای امان خان، شما دوستان شما وقتی ساکت میشوید من دل سرد میشوم و بله دوستان باید بله این جوری کلمات را باید بگید که من متوجه بشوم که شما حرفایم را گوش میکنید. بله بله مثلا الان عالی حرف نمیزنه، من میدونم ایشون شاید مشغوله. بله باید شما باید بله چیزی بگید که من متوجه بشوم. کشتی صحرا دوستان، کشتی صحرا، حفیظه و فریزه بله آقا. شما خیلی مشغول هستید، چند روز شما اصلا در کلاس حرف نمیزنید، بله و چیزی هم نمیگید. بله شاهین فاطمه شما صدای حرفایم را گوش میکنی؟ شاهین فاطمه، شازیه نگاه کنید دوستان، کسی جواب هم نمیده. بله آقا. نه شازیه، آقا، شاهین بله، فاطمه و زهرا. کشتی صحرا یعنی ریگستان کا جہاز، ریگستان کا جہاز، ریگستان کا جہاز. جہاز. خیلی خوب نگاه کنید دوستان، شطور نقشای گوناگون و عمده‌ای در زندگی بشر داشته است. چه کسی معنی میکنه؟ بله عایشه شطور یعنی اونٹ. بله این عایشه مثل آقای امان خان حرف میزنه بعضی وقتا نه؟ بله خیلی خوب. شازیه شما بفرمایید. آقای کلدیپ سینگ نقش یعنی؟ نقش یعنی دوستان کسی میداند نقش یعنی؟ یہ جیسا. نقشہ اس کا شیپ. نه دیگه نه نقش یعنی کردار، رول. بله گوناگون ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بھن پرکار کے، طرح کے، الگ الگ قسم کے. بھلے عمدے یعنی ایک ہوتا ہے عمدے، ایک ہوتا ہے فضلے. ایک ہوتا ہے فضلے، ایک ہوتا ہے عمدے. کون بتا سکتا ہے فضلے اور عمدہ میں کیا فرق ہے؟ عمدہ اور فضلہ میں کیا فرق ہے؟ عمدہ ہے بہت. دل کی جمع نا اردو نہیں بولے. عائشہ آپ بتائیں عمدہ اور فضلہ میں کیا فرق ہے؟ عمدہ کلام پہلے فضلہ وہ جو فضلہ بیکار. ایک ہوتا ہے عمدہ، ایک ہوتا ہے فضلہ. میں کہوں عربی بول رہا ہوں، ضربہ سعید. اگر میں سعید ہٹا دوں کیا کلام پورا رہ جائے گا؟ فعل سے اگر فاعل ہٹا دوں کلام پورا رہ جائے، کلام بن جائے گا؟ نہیں. یا میں فعل ہٹا دوں یہ رہنے دوں کیا کلام پورا رہ جائے گا؟ نہیں. کلام کے اندر سے وہ چیز جس کے ہٹانے سے کلام ٹوٹ جائے اسے کہتے ہیں عمدہ. مسند اور مسند الیہ عمدہ کلام ہوتے ہیں، یعنی کلام کے رکن ہوتے ہیں، پلر. عمدہ یعنی پلر، بنیاد، اساس.
اور فضلہ ضرب سعیدون مثلا خالدن، سعید نے خالد، اگر میں سعید نے خالد کو مارا، اگر میں خالد ہٹا دوں تو کیا کلام نہیں ہے ضرب سعیدون بھی؟ کیونکہ کلام بننے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا کافی ہے، کلام بن جائے گا. اسے کہتے ہیں فضلہ. یہ دونوں ہیں عمدہ، یعنی یہ رکن ہے، پلر ہے، ان کو نہیں ہٹا سکتے آپ، اسے ہٹا سکتے ہیں. تو عمدہ فضلہ سمجھ میں آیا؟ فضلہ اضافی ایکسٹرا، اگر اس ہٹانے سے اس کے کوئی فرق نہ پڑے کلام پہ. جی آپ مثال کے طور پر اگر بلڈنگ بنائیں، ایک بلڈنگ ایسی بنائی آپ نے نقشے میں کہ اس میں 10 پلر کافی ہے اس بلڈنگ کے لیے، لیکن آپ احتیاطاً 15 پلر لگا لیں تو اگر آپ 5 ہٹا بھی دیں گے تو بلڈنگ پہ اثر نہیں پڑے گا. تو ان 15 پلر میں سے 10 کون سے ہیں؟ عمدہ ہیں، یعنی اہم ہیں، مہم ہیں. 5 فضلہ ہیں. متوجہ شدید؟ کیسے سمجھایا میں نے؟ دیکھیے بھلے ادا بھلے امپورٹنٹ. تو نگاہ کنی عمدہ یعنی امپورٹنٹ، امپورٹنٹ مهم ترین. مانا کنی شطور نقشای گوناگون و عمدگی در زندگی بشر داشته است. اونٹ انسان کی زندگی میں ایک اہم اور طرح طرح کے رول رکھتا ہے، طرح طرح کے کردار ادا کرتا ہے. جی اونٹ انسان کی زندگی میں خالی ہے نہیں کہ فالتو کے کام، انسانوں کے فالتو کے کاموں میں آتا ہو کہ اگر اسے ہٹا دیں تو انسان کی زندگی پہ فرق نہیں پڑے گا. صحراؤں میں انسان کی زندگی پہ اگر اونٹ نہ ہو تو بہت فرق پڑ جائے گا. نہیں بھلے اب سمجھ میں آیا؟ نقش عمدے، نقش اہم کردار، مہم کردار اور طرح طرح کے اور اہم کردار انسان کی زندگی میں رکھتا ہے اونٹ. پیوٹل. بھلے نقش آنہا ان کا جو کردار ہے، رول ہے، در بازرگانی تجارت میں. بازرگانی یعنی تجارت میں. وہ حملے کالا ہے گران بہا، گران بہا، بہا یعنی قیمت، گران بہا بیش قیمت، قیمتی. بھلے جینس، کالا کسے کہتے ہیں؟ جینس. جینس یعنی مطلب جنس آگا. جینس پینٹ والی جینس نہیں، جینس کہتے ہیں جیسے گیہوں ایک جینس ہے، چاول ایک جینس ہے، کپڑا ایک جینس ہے. مطلب اسپیسیز جس کی. ہاں وہی کسی بھی جینس کو تجارت کی، مثلا آپ کس چیز کی تجارت کرتے ہیں، جس چیز کی تجارت کرتے ہیں اس کی جینس، مٹیریل ناؤن، مٹیریل ایک طرح سے بھلے. بھلے تو نقش آنہا اونٹوں کا جو رول ہے تجارت میں، قیمتی ساز و سامان کو اٹھانے میں، در راہائی بیابانی. بھلے راہائی بیابانی یعنی ریگستانی راستوں میں، وبی آب و آبادی بغیر آبادی اور بے آب و بغیر پانی کے بیابان کے راستوں میں، در گزشتے گزرے ہوئے زمانے میں، فراموش نہ شدنیت. اب بھلے ہی اتنا کردار نہ ہو اونٹ کا صحرا میں بھی، کیونکہ اب تو نئے نئے طریقے آ گئے ہیں، یا پھر ادھر سے گزرے ہی نہ انسان، راستے اتنے بن گئے ہیں کہ ضروری ہے کہ ادھر ہی کے راستے سے گزرا جائے. جی لیکن پرانے زندگی میں، پرانے گزرے ہوئے زمانے میں اونٹ کا کردار، رول تجارت میں، قیمتی ساز و سامان کو اٹھانے میں، بغیر آبادی اور بغیر پانی والے بیابانی راستوں میں گزرے ہوئے زمانے میں، فراموش نہ شدنیت، ناقابل فراموش ہے، ناقابل فراموش. کس کا؟ اونٹوں کا کردار، اونٹوں کا رول گزرے ہوئے زمانے میں فراموش نہ شدنیت، ناقابل فراموش ہے. کس چیز میں؟ ان کا رول کس چیز میں؟ تجارت میں، ساز و سامان لانے لے جانے میں، بیابان وغیرہ میں. بے طوری کے اس طریقے سے کہ میتوان ادعا کر، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ادعا کر یعنی دعویٰ، اس طریقے سے کہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی بدون وجود او در مناطق بیابانی ریگستانی مناطق، منطقے کی جمع علاقے، ریگستانی علاقوں میں اس کا وجود، اونٹ کا وجود، اس کے بغیر، اونٹ کے وجود کے بغیر زندگی ناممکن زندگی ناممکن تھی. پرانے زمانے میں یہ بات دعویٰ کیا جا سکتا ہے، آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، چیلنج کر سکتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں
بغیر اونٹ کے بیابانی اور صحرائی علاقوں میں ریگستانی علاقوں میں اونٹ کے بغیر زندگی ناممکن تھی. شکرہا بے عنوان جانورانی بار بار اونٹ بوجھ بار بار کسے کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے عنوان سے بین 170 کلو بارہ 170 سے لے کے 270 کے جی بوجھ کو باسرعتی معادلے 4 تا 5 کلومیٹر در ساعت 1 گھنٹے میں 4 سے 5 کلومیٹر یعنی 170 سے لے کے 270 کلو بوجھ اٹھا کے کتنی اسپیڈ 4 یا 5 کلومیٹر پر آور 4 یا 5 کلومیٹر پر آور برابر حامل کنان اٹھاتے ہیں. اونٹ بے عنوان جانورانی بار بار بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے عنوان سے 170 سے 270 کے جی بوجھ 4 تا 5 کلومیٹر پر آور اسپیڈ سے حامل کنند اٹھاتے ہیں بوجھ. این حیوان می تواند ساعتها بدون استراحت حرکت کند. یہ حیوان یہ جانور می تواند ساعتها گھنٹوں بدون استراحت حرکت کند. یہ جانور گھنٹوں بغیر ریسٹ کے حرکت کر سکتا ہے چل سکتا ہے. یہ جانور یعنی اونٹ بغیر ریسٹ کیے گھنٹوں چل سکتا ہے. شکل بدن جانور سمجھ میں آواز تو نہیں کٹی نا کٹی تھی ہاں تو یہ جانور ان حیوان یہ جانور بغیر ریسٹ کیے گھنٹوں چل سکتا ہے. شکل بدن ان جانور بسیار مناسب برائے آب و ہوائی گرم سیریت. اس جانور کی بدن کی شیپ اس جانور کے بدن کی شکل بہت مناسب ہے کس کے لیے برائے آب و ہوائی گرم کلائمیٹ والے جگہوں کے لیے بہت مناسب ہے. اس کا جو بدن کی بناوٹ ہے اونٹ کے بدن کی جو شکل ہے آب و ہوائی گرم آب و ہوا کے لیے علاقوں کے لیے بہت مناسب ہے. او نیاز بسیار کمی بے آب در مسافت ہے طولانی و شرائط سخت بیابان دارد. وہ یعنی اونٹ نیاز بسیار کمی بہت زیادہ کم ضرورت بہت زیادہ کم احتیاج نیاز ضرورت پانی کی اور کب وہ لمبے سفر میں اور بیابان کے سخت شرائط میں بہت زیادہ کم احتیاج رکھتا ہے پانی کی. او می تواند 7 روز بدون آب و غذا کار کند. وہ 7 دن تک بغیر کھانے پانی کے کام کر سکتا ہے 7 دن تک بغیر کھانے پینے کے کام کر سکتا ہے. اب آپ سوچیں ذرا اگر ان چیزوں پہ انسان غور و فکر کرے دماغ سے صحیح عقل سے انصاف پسندی سے صحیح سے اس کے لیے ایک جانور پہ ریسرچ کر لے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اس کا کوئی رب نہیں ہے؟ نہیں مولانا آدمی 7 گھنٹے تک کام نہیں کر سکتا بغیر کھانے پینے کے. کس طریقے سے بنایا ہے یہ اونٹ ان جانوروں میں سے ہے یا ان مخلوقات میں سے ہے جس کا ایک ایک ذرہ ریسرچ کے قابل ہے اس کے بدن کا ایک ایک پارٹ ریسرچ کے قابل. شطور گران بہاترین ثروت برائے قبیلے ہے یہ صحرا نشینت. اونٹ صحرا نشین یعنی ریگستان والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے جو وہ قبیلے جو صحرا نشین ہیں ان کے لیے گران بہاترین ثروت ہے بہت بیش قیمتی دولت ہے اونٹ. کس کے لیے؟ یہ اونٹ وہ قبیلے جو صحرا نشین ہیں وہ خاندان وہ نسلیں وہ لوگ کے جو صحرا نشین ہیں ان کے لیے گران بہا دولت ہے اونٹ. چرا کے اس لیے کہ علاوہ بر توان مندی ہے بیان شدے علاوہ بر توان مندی ہے بیان شدے توان مندی یعنی کیپیسٹیز جو کیپیبلٹی جو یہاں بیان کی ہے بیان شدے جو اوپر بیان کی گئی ہیں یہ جو کیپیبلٹی ہے اونٹ کی یہ سب جو بیان ہوئی ہیں اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے یہ اور
میتوال گوشت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کم تر قسمتیت بدن شطور وجود دارد کہ بی مصرف و بدون فائدہ باشد. یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اونٹ کے بدن کا کوئی بہت کم کوئی پارٹ ایسا وجود میں ایسا موجود ہوگا کہ جو بے مصرف ہو اور بغیر فائدے کا ہو. اونٹ کے بدن کا کوئی ایک پارٹ بہت کمی سے کوئی پارٹ ایسا ہوگا جو بے مصرف ہو اور بغیر فائدے کا ہو، ورنہ اونٹ کے جسم کا ایک ایک پارٹ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، فائدے مند ہے اور استعمال میں آنے قابل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کلدیپ سنگھ متوجہ شدی دعویٰ اور یمان خان. میتوالگو کی بات کہی جا سکتی ہے کہ اونٹ کے بدن کا بہت کم ہی کوئی پارٹ ایسا ہے جو بے مصرف ہو بغیر فائدے کے ہو، ورنہ اس کا ایک ایک پارٹ مفید ہے. شیر آن بسیار چرب و پرز مواد غذائیہ، اس کا دودھ اونٹنی کا دودھ بہت فیٹی ہوتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور پرز مواد غذائی غذائی کھانے والی مٹیریل والی طاقت رکھتا ہے، بہت زیادہ وٹامن بھلے اس سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پروٹین بہت ہوتا ہے اس کے دودھ میں. بھلے گوشتیان بسیار لذیذ، اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے. وہ جزے بہترین خوراکیہ اور بہترین کھانوں میں شمار ہوتا ہے، پرفائدہ ترین گوشت تھا. سب سے زیادہ فائدہ مند گوشت اور کھانے والی چیزوں کا میں بہترین میں شمار ہوتا ہے، اس کا محسوب میں شمار ہوتا ہے. اس کی کھال سے کمر بند، بیلٹ و لباس وغیرہ تہیہ بھی شود، اس کی کھال سے بیلٹ وغیرہ کپڑے وغیرہ مہیا ہوتے ہیں، اون وغیرہ. واز پشمش، اور اس کے بالوں سے روئے سے، پشم یعنی پشم کہتے ہیں رواں، برائے تولید فرش بنانے کے لیے، وہ چادر اور چادر بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹینٹ وغیرہ یہ چیزیں. در کشور ہائی عربی ممالک میں، عربی کنٹریز میں یہ کیا حضور ترین مسابقات، سب سے بڑے میچ میں سے، سب سے بڑے گیم میں سے، سب سے بڑے گیمز میں سے ایک مسابقہ ہے شتر دوانی می باشد، اونٹ ریس ہے. کیا ہے؟ اونٹ ریس. عربی ممالک کے سب سے بڑے گیمز میں سے ایک اونٹ کی دوڑ ہے کہ طرفداران بسیاری دارات کے بہت سپورٹر رکھتا ہے یہ والا گیم. اونٹ دوڑانے والا جو ریس ہے، طرفداران یعنی سپورٹرز، سب بہت سپورٹرز رکھتا ہے. ان شترہ بسیار گران است، یہ والے اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں. کون سے؟ ریس والے اونٹ، ریسنگ ریس والے اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں. بےگونہی کے اس طریقے سے کہ گاہی بہائی ایک شتور، بہا یعنی قیمت، بہائی ایک شتور مسابقے، ایک میچ والا ریس والے گھوڑے کی اونٹ کی قیمت از قیمت بہترین و عالی ترین خودرو ہم زیادہ. خودرو یعنی گاڑی عالی ترین اور بیش قیمت ترین گاڑیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایک ریس والے گھوڑے ایک اونٹ کی قیمت. جی ماشین گاڑیوں کو تو ماشین تو خودرو گاڑیوں وغیرہ کو سب کو یہ اس کی جنس کا نام ہے خودرو. کلیکٹیو. بھلے متوجہ گاڑیوں کو کسی بھی طرح کی بہت سی اعلی ترین اور بیش قیمت گاڑیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے قیمت ایک اونٹ کی. کون سے اونٹ کی؟ شتر مسابقے، ریس والے اونٹ آگے یہ کیا لکھا ہے؟ شتر مسابقے، ایک شتر مسابقے کاہی کبھی کبھی بہائے ایک شتر مسابقے، یعنی ریس والے ایک اونٹ کی قیمت کہاں؟ یہ مسابقے شتر دوانی. جیسے آپ نے دوگو میدانی پڑھا تھا، انسانوں والی ریس کو کیا بولتے ہیں؟ دو میدانی. بھلے گھوڑ سواری کو کہتے ہیں دوانی، اونٹ کو کہتے ہیں شتر دوانی. شتر مرغ دوانی بھی ہوتی ہے بعض علاقوں میں. شتر مرغ دوانی دیکھیے کبھی سنیے؟ بعض عربی ممالک میں شتر مرغ کی بھی ریس ہوتی ہے. آسٹریلیا میں خود انڈیا میں بیلوں کی ہوتی ہے، بیل وغیرہ.
اندر یعنی تھوڑا بسیار بہت بھلے عائشے مخالف اندر بسیار بھلے مخالف اولیے مخالف خشک شاہین فاطمه ان خشک ہے نگاہ کنید ان خشک ہے ولی ان تاراست خیس است ان تاراست خیس است ہم مانا یہ تار خیس تار یا خیس یہ ایک مانا تر اور خیز یعنی سیلا اور گیلا یہ گیلا گیلا تار و خیس گیلا سیلا وہ ایک ہی بات ہے بار یعنی وزن بوجا بله بوجا بله نرم بله چقدر نرم یعنی صاف نرم یعنی صاف زبر یعنی نا زبر ہاں کھردرا یہ کھردرا ہے صحیح خیلی خوب حمل کردن لادنا حمل کردن یعنی نیچے گرد و غبار غبار آخرین فاطمه شما چرا حرف نمیزنی نگاه کنید دوستان این معصیت این شین است این معصیت این شین است یہ پتھریلی سی ہے نا چھوٹی چھوٹی شین معصیت فرو رفتن اندر پھنسنا جانا مخزن بھلے چھوٹے پتھر ہیں ماں سے کہتے ہیں سمندر کے کنارے والی جو باریک ریت ہوتی ہے اور شن کہتے ہیں جو سمندر کے کنارے کنکریوں والا ریت ہوتی ہے موٹی موٹی کنکریے سی ہوتی پتلی پتلی سی مخزن اسٹوریج مخزن یعنی کسی بھی چیز کو اسٹوریج کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو چربی اینا چربی ہے دیگر دوستان نگاہ میں کنی چربی وسیع ولی ان تنگ است تنگ سنگین این سنگین ہے این سبک است سبک متوجہ شدی دوستان یا نا خیلی خوب آلیے صدای من میرسے آگا سنگین کا میننگ کیا ہوگا وزنی بھاری بله خوب دوستان چه کسی متن میخواند چه کسی از شما دوستان متن میخواند من خانم من بخوانم میں پڑھوں من بخوانم میں پڑھوں شتر و بیابان با جاہائی وسیع جنگل وہ جگہ ہے بیابان یعنی ایک بڑی جگہ بیابان یعنی ریگستان بے جاہائی بیابان کسے کہتے ہیں بے جاہائی وسیع ایک جگہ پھیلی ہوئی خشک اور بغیر پانی کے جگہ کو کہا جاتا ہے گفتے می شود کہا جاتا ہے بیابان کسے کہا جاتا ہے بیابان کسے کہا جاتا ہے پھیلی ہوئی خشک بغیر آپ کی جگہ کو آپ کی جگہ کو البتے در ہر بیابانی مقدار بسیار اندکی آب یاد می شود لیکن ہر بیابان میں بہت تھوڑی مقدار میں پانی پایا جاتا ہے کہ ہمیں مقدار آب باعث شدہ ہمیں مقدار آپ باعث شدے اتنی مقدار پانی سبب بنتی ہے کہ حیوانات بیابانی صحرائی جانور گھاس پھوس اپنی زندگی کو جاری رکھ سکتے ہیں بتوانن جاری بتوانن ادامه دهن یعنی جاری رکھ سکتے ہیں خب دوستان وقت تمام شد ولی من باید دوستان از شما امشب بله دیگه شما متن نخواندید من خیلی دل سرد شدم دوستان متن حتما بخوانید اگر الان هم شما نمیتوانید متن بخوانید خیلی بده این کتاب چهارم باید متن باید به خوبی باید بخوانید متوجه هستی دوستان زهرا شازی شاهین فاطمه و رئیس عالیه و
अवे कुलदीप सिंह को किरदार पहुंचे में वो फरीजे वो हफीजे बायत पे मातन दिक्कत को नहीं दोस्तान आयशे आफरीन पहुंचे में बायत बीस्तर मत बे मतन दिक्कत को नहीं दो मतन हा बे खानी दो सही को नहीं खुदेतान मतन हारा माना को नहीं वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला इंशाअल्लाह दोस्तान मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद बाशीद मुराक़िब खुदेतान बाशीद खुदा निगहदार शुमा दोस्तान याद शुमा क्या ना आज से नहीं कल से भी नहीं कल परसों से भी नहीं बुध के दिन से आपकी क्लास 8:15 बजे से रहेगी किताब 4 वालों की और जो नया बैच शुरू होगा वो 9:20 से होगा नया बैच शुरू हो रहा है 18 तारीख से वो रात 9:20 आपकी क्लास के बाद रहेगा वो ठीक है लिहाजा अब अभी तक तो आप लोग लेट आ जाते थे मैं कुछ नहीं कहता था लेकिन अब गुंजाइश नहीं है कि आप लेट आए भले आगा क्योंकि आपके बाद दूसरा क्लास भी शुरू करनी रहा करेगी खुदा निगहदार शुमा दोस्तान खुदा ने खुदा हाफिज़।